بسم الله الرحمن الرحيم. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ مکرم محمد عبدالرشید صاحب، ان کا بھی سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد عبدالرشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب مجھے زکام ہو گیا تھا، میں گزشتہ ہفتے سوال نہیں پوچھ سکا۔ آج اس کا پہلا سوال یہ ہے جی، کیا واقعی کچھ انبیاء شہید بھی کیے گئے تھے؟ دوسرا سوال ہے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت کا وعدہ دیا گیا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت نصیب ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آخری سوال یہ ہے جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام کو پیش کرنا تھا، اس لیے ان کا قرآن مجید میں اکثر جگہ ذکر ہے اور انہوں نے مشرکوں سے خوب لڑائی کی۔ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ تبلیغ کے لیے مفید ہو۔ جزاکم اللہ حسن و جزا۔ جزاک اللہ جناب، شکریہ۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے سب سے پہلا سوال تو ان کا یہ ہے رشید صاحب کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت ملی۔ نبوت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی تو اس کا اعلان تو بہرحال بعد میں ہوا۔ نبوت کا معنی ہے خبر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے رؤیا صالحہ کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض غیب کی باتیں بتائی تھیں، اور بچپن سے ہی یہ ظاہر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بننے والے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ مقابلہ کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب کہ آدم کانا منجلد بین الماء والطین، ابھی وہ اس کا پتلا بن ہی رہا تھا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی نبی بنایا تھا اور خاتم النبیین بنایا تھا، اور میں تو اس وقت سے نبی ہوں۔ باقی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کہا جاتا ہے، یہ تو قرآن مجید کے نزول کا زمانہ ہے کہ آپ کو الہاماً وحی وہاں سے شروع ہوئی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری میں واضح حدیث ہے کہ یہ پہلے بہت سے پہلے شروع ہو گیا تھا، رؤیا صالحہ کے ذریعہ سے، صادقہ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ غیب کی خبریں جو ہے وہ بتایا کرتے تھے۔ لیکن جو نزول وحی، جو قرآنی وحی ہے، اس کا سلسلہ 40 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے وہی شروع ہوا۔ تیسرا سوال ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایک موحد تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دلائی انہوں نے، اور جو بت پرستی تھا اس کا انہوں نے خاتمہ کیا، اور انہی سے ہی پھر آگے یہ دونوں سلسلے چلے، سلسلہ موسویہ بھی اور سلسلہ محمدیہ بھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، آپ کی ذریت میں سے پھر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ادھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پیدا ہوئے۔ آپ وحدانیت اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تھے۔ باقی جو انہوں نے اسلام کی بات کی ہے، اسلام کے معنی ہے فرما برداری کے۔ دین اسلام جو شروع ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، جو کہ 5 ارکان اسلام کے اوپر مبنی ہے۔ لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تعلق ہے، وہ حضرت ابراہیم بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور اسی کا ذکر یہ شاید کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ انبیاء کے شہید انبیاء کے شہید۔ بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر ہے وہ یہ 24 یا 25 کے قریب ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شہید ہوئے، خود ان کے نام کے اندر یہ پیشگوئی پائی جاتی تھی کہ وہ شہید ہوں گے، کیونکہ حضرت یحییٰ کے معنی زندہ ہو جانا۔ تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کو تو مردہ نہ کرو، بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو یحییٰ کے لفظ میں ہی یہ پیش گوئی تھی کہ یہ شہادت کا مقام پالیں گے۔ تو 1-2 انبیاء کا تو ہم کو علم ہوتا ہے، لیکن 1,24,000 انبیاء میں سے کتنے شہید ہوئے کتنے نہیں ہوئے، اس کی تفصیل ہم کو پتہ نہیں چلتی۔ جی۔